السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چھٹا پارہ، آیت نمبر 148 سے تفسیر۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ لا يحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ، نہیں محبت رکھتا اللہ، الجہر، زور سے کہنے کو، کھلم کھلا کہنے کو، ظاہر کرنے کو، بالسوء، برائی کو، من القول، بات میں سے، الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا گیا، یعنی جس پر ظلم کیا گیا۔ جہر کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، منہ کھول کے کھلم کھلا بری بات زبان سے نکالنا، جسے عام طور پر ہم منہ پھٹ ہونا کہتے ہیں۔ کسی کا منہ پھٹ ہونا اللہ کو پسند نہیں، کھلی کھلی بری باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں، اور اس میں بری باتوں میں گالی گلوچ بھی آ جاتی ہے، یا کسی بھی برائی پر زبان کھولنا۔ لیکن یہاں خاص طور پر کسی کہ ظلم کی شکایت کرنا مراد ہے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں۔ بری باتیں علل اعلان پبلکلی کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کسی کی برائی اگر اس کے منہ پر کی جائے تو یہ اس کے لیے توہین اور بے عزتی کا سبب ہوتا ہے، دل آزاری کا سبب ہوتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے کی جائے تو یہ غیبت کہلاتی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لا يحب اللہ۔ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا؟ الا من ظلم، کہ جس شخص پر ظلم ہو، یعنی جو مظلوم ہو، تو وہ مظلوم اپنے ظلم کی داستان ایسی جگہ بیان کر سکتا ہے جہاں اس کے ظلم کا کوئی مداوع کرنے والا موجود ہو۔ کیونکہ مظلوم اگر اپنے پر ہونے والے ظلم کو کسی سے بیان نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور زیادہ وہ ظلم کا شکار ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جواب دیں، بدلہ لیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ جواب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو ایسی صورت میں پھر یا تو آپ ظلم سہتے رہیں، مار کھاتے رہیں، اور یا پھر یہ کہ اس ظلم کا مداوع کرائیں۔ تو ظلم کے مداوع کے لیے، مداوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا علاج یا اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو پھر کوئی حل سوچنا ہوگا۔ تو آپ کے ذہن میں کیا حل نظر آتا ہے؟ یعنی کوئی بھی کمزور انسان، اور سورۃ النساء میں کون کون سے کمزور انسانوں کا ذکر کیا گیا؟ یتیم بچے، عورتیں، اس کے علاوہ سوسائٹی کے مظلوم لوگ، مثلاً غلام، ان تین کا خاص طور پر اس صورت میں ذکر ہے نا۔ اب مثلاً عام طور پر اپنے والدین تو بچوں کو کچھ نہیں کہتے، زیادہ تھوڑا بہت کہہ بھی لیں تو پھر ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ مداوع خود ہی کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈانٹا تو دوسری دفعہ پیار کر دیا تو بات برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے اور دن رات اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ایسے کیسز پائے جاتے ہیں۔ بچے ابیوز ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے یا ان کی کیئر کرتا ہے تو وہ اگر اپنے ظلم کی داستان اس کو سناتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ یعنی مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی سنانے کی اجازت ہے، چاہے وہ ظالم کی پیٹھ پیچھے ہو۔ عام حالات میں تو کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ لیکن یہاں یہ کہانی جو کسی کی شکایت پر مبنی ہوگی، یہ غیبت شمار نہیں ہوگی، ناپسندیدہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے برعکس یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے
اس کو مار رہا ہے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو سہتی رہے، سنتی رہے تانے روز، جبر کرتی رہے اپنے آپ پر، صبر کرتی رہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو عورت سنتی رہے، سہتی رہے، آخر کار پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کولیپس ہو جاتی، ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے کو سنا سکتی ہے، مثلاً کسی دوست کو، والدین میں سے کسی کو، بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا مناسب شخص جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکے، جو اس کو اس کا حق دلا سکے. تو ایسا کرنا گناہ نہ ہوگا، ایسا کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح یہاں پر تو یہ کیسز کم ہیں، لیکن جس معاشرے کے اندر غلام یا پھر گھروں میں عام طور پر جو سرونٹس پائے جاتے ہیں، اب تو کیا ہوتا ہے کہ سرونٹس اگر ان کے اوپر کوئی زیادتی کرے تو بھاگ جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بعض مجبور ہوتے ہیں، نہیں بھی چھوڑتے، کیونکہ ان کا رزق روزی لگی ہوتی ہے کہیں پر، تو وہ بیگم صاحبہ کے تانے سنتے رہتے ہیں، روز بے عزتی کرواتے ہیں، روز ان کی عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے کہ مجبور ہیں. ہاں بعض اوقات اگر کوئی ان کی ہمدردی کرے تو وہ اپنے دکھ کھول بھی دیتے ہیں. اور پھر جس دور میں غلامی کا رواج تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ غلام تو اپنے آقا کے پوری طرح ما ملکت ایمانکم ہے نا، پورے کنٹرول میں ہوتا تھا، اس کے پاس تو کوئی بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی کے پاس جا کے کچھ کرے. اسی طرح بعض کیسز میں حاکم وقت یا عدالت کے پاس جا کر اپنے ظلم کی داستان سنانی پڑتی ہے. مثلاً کسی نے کسی کی جائیداد ہتھیا لی، یا کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، یا کسی نے کوئی ڈاکہ ڈال دیا، یا کوئی اور اسی طرح کے بڑے جرم. ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہڈن چھپے ہوئے جرم، اور ایک ہوتے ہیں بڑے جرم. اب ایک شخص پر اگر ظلم ہوا، اس کا کسی نے مال یا عزت ہتھیائی ہے یا کچھ بھی کیا ہے، بعض اوقات عزت پہ حملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ حاکم تک معاملہ لے کے جانا ہوگا، عدالت میں کھلم کھلا اس کو اپنے ظلم کی داستان سنانی ہوگی. ہو سکتا ہے اس کو اس پہ گواہ بھی لانے ہو سکتا ہے معاملہ اخبار تک آ جائے، میڈیا میں چلا جائے. تو وہ اب ایک شخص کی اس میں بے عزتی ہو رہی ہے جو ظالم ہے، تو ایسی بے عزتی اگر ہو تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ ایک شخص ظالم ہے. تو یہاں پر اس بات کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے، اور واقعی مظلوم، خود ساختہ مظلوم نہیں، حقیقی مظلوم، تو اس مظلوم کی داد رسی ضروری ہے، اور اس سے بات سننا غیبت میں نہیں آتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی دوست آپ کو اپنی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی، کوئی مالی، کوئی گھریلو، کوئی اولاد کی طرف سے، کوئی شوہر کی طرف سے، کوئی سسرال کی طرف سے، کوئی ہمسائے کی طرف سے، کسی طرف سے بھی سناتا ہے، تو آپ اس وقت کہیں جی میں تو متقی پرہیزگار انسان ہوں اور میں تو اپنے کان بند کر رہا ہوں اور مجھے تم کوئی بات نہ سناؤ. بعض اوقات لوگ جب غیبت کی حرمت پڑھتے ہیں تو وہ کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہو، تو کہتے نہیں ہمارے معاملہ میں مت خراب کرو. تو یہ ایک اور ایکسٹریم رویہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بے وجہ کسی کے معاملات میں تجسس کی ضرورت نہیں، قریدنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی آپ پر اعتماد کر کے، اور اعتماد کب کوئی کسی پہ کرتا ہے؟ یا تو کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے، یا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، یا کوئی استاد ہوتا ہے، یا کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی ہمسایہ ہوتا ہے، کوئی ایسا نیک شخص ہو جس سے لوگوں کو توقع ہو کہ یہ ناانصافی نہیں کرے گا، اس سے مجھے کوئی صحیح مشورہ مل جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کے پاس، اور خاص طور پر جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کو آپ پر ایک اعتماد ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ آگے نہیں کریں گے، کیونکہ ہر ایک سے تو بات شیئر بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے شیئر کریں گے تو وہ تو آگے مشوری کر دے گا اور کام خراب ہوگا. تو ایسے میں ایک ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کہ بھی میں بات سنوں کہ نہ سنوں. اب دو صورتیں ہیں سننے والے کی، ایک یہ ہے کہ وہ کہے جی میں نہیں سن سکتا، نہ کر دے. دوسرا یہ کہ سنے اور کوئی اچھا مشورہ دے دے، اس کی سوچ کو پازیٹو کرے، اسے کوئی حل بتا دے، ٹھیک ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان
سنے اور خاموشی اختیار کر لے، کوئی آگے سے نہ مشورہ دے نہ جواب دے، تو یہ بھی درست نہیں۔ کیوں؟ کونوا قوامین بالقسط۔ اگر آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ صرف سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کو سمجھا دیں، اگر آپ کے پاس ذرا سی اور اتھارٹی ہے کہ آپ ظالم تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں بھی کیا معاملہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اتنا کریں۔ پھر ہر شخص کی اپنی حیثیت ہے نا کہ اس کی اپنی لمٹس کیا ہے، تو اس میں یہاں رخصت دی جا رہی ہے کہ ظلم کی داستان سنانے کی اجازت ہے، اور مظلوم اگر ظلم کی داستان سناتا ہے تو وہ غیبت کرنے والے میں شمار نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ اس کی نیت محض دوسرے کو بدنام کرنا نہ ہو، اس کی نیت حل تلاش کرنا ہو، اور وہ ہر ایک کے پاس جا کے کہانی نہ کرنی شروع کر دے، بلکہ صرف ایسے شخص کے پاس جا کے بات کرے جہاں سے کوئی حل بھی ملے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس محفل میں بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی شکایت شروع کر دیں گے، اور سننے والے بھی سن کے صرف مزے اٹھائیں گے اور 2-4 تبصرے کریں گے اور ختم، حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں چونکہ آپ سب جانتے کہ غیبت کو حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی کا اور وہ مردہ اور اس کا گوشت کوئی کھائے، تم اس سے کراہت کرو گے۔ اور پھر شدت کے ساتھ اس پہ پابندی لگائی گئی۔ تو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اب جس شخص کے اوپر ظلم ہو تو وہ اگر اپنی زبان کھولے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، اس کی پکڑ نہیں، جب تک کہ وہ ظلم کا ازالہ چاہتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے ظلم کا حل چاہتا ہے۔ اس میں مشہور مثال آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ کے شروع میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا کہ جب آپ فرما رہے تھے کہ میرے پاس اس کا حل نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ جو 2 شوہر بیوی کے درمیان تھا وہ حضور تک پہنچا، اور حضور سے آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اتار کے اس کو قیامت تک کے لیے مشہور کر دیا۔ ویسے تو ایسی باتیں چھپانی چاہیے نا، کسی کا کوئی راز ہو، کوئی آپس میں میاں بیوی کی بات ہو، اس کو پبلکلی نہیں لانا چاہیے سامنے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سامنے نہ لایا جائے تو حل نہیں نکل سکتا۔ مثلاً کسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور شوہر اس کو زود کوب کر رہے، خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، طلاق تو میں نے دی ہے لیکن اس کے باوجود تم میرے گھر سے نہیں نکل سکتی، یہیں رہو گی۔ اب عورت سوچتی ہے کہ اگر میں یہاں رہتی ہوں تو میرا رہنا حرام ہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ شخص مجھے دھمکی دیتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ حرام زندگی تو نہیں بسر کر سکتی، اس کو اپنے معاملے کو کسی کے آگے کھولنا ہوگا، اور جب کھلے گا تو ظاہر ہے کہ شوہر کی بے عزتی تو ہوگی اس میں، یا اس کا وہ عیب کھلے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہاں تک لمٹ ہے، کہاں تک رخصت ہے، کہاں تک گنجائش، کہاں تک اجازت ہے، اس کا ایک اصولی قاعدہ تو بتا دیا گیا، لیکن پھر آئندہ ہر انڈیویجول کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کو کس طرح کرے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ محض کسی کو بدنام کرنے کے لیے سچی جھوٹی کہانیاں گھڑ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی عادت ہوتی، کسی کی چھوٹی سی بات ہوئی اور اس کو برداشت نہ کیا اور جذبات میں آ گئے اور اس کے ساتھ 2-4 اور ملائیں اور جا کے ادھر بھی بتائیں ادھر بھی بتائیں، اور اپنی نفرت کا اظہار مختلف طریقے سے کہ یہ غلط ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، بات کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے؟ کیا وہ حل چاہتا ہے، مشورہ چاہتا ہے، ظلم کا ازالہ چاہتا ہے، یا پھر وہ کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے، یا انتقام کے اوپر تلا ہوا ہے؟ تو یہ ہر انڈیویجول کیس پھر خدا سے ڈرتے ہوئے اور خوف رکھتے ہوئے، لمٹس کے اندر رہتے ہوئے سولوشن نکالے۔ تو لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو پسند نہیں کھلے عام بات کرنا، پبلکلی بات کرنا، بالسوء برائی کی، من القول باتوں میں سے، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اور اس کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ وہ کتنی بات کرے؟ جتنی کہی گئی۔ اب مثلاً اگر کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی کسی پہ لعنت کرے مثلاً،
تو وہ کیا کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے جواب؟ مثلا اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم جاہل ہو اور وہ جواب میں کہے تم ہو گئے جاہل، تو اس کی اجازت ہے، اتنا کہہ سکتے ہیں۔ ہاں آگے ایک دوسرا درجہ بھی بتایا گیا، اور وہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا، وہ خواص کے لیے، یہ عوام کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مقربین کا ہے اور ایک عامت الناس کا ہے۔ عامت الناس کا درجہ یہ درجہ ہے، اور مقربین کا درجہ جو ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی پہ لعنت کرتا ہے کہ تم پہ لعنت ہو، اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ کی تو اس کو کتنا حق ہے تم پر بھی ہو۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المستبانی، یعنی دو ایک دوسرے کو گالی دینے والے، ما قالا، جو بھی انہوں نے کہا، فعلی البادی، تو سارا گناہ ابتدا کرنے والے پہ ہے، جس نے پہلے نمبر پہ گالی دی۔ یعنی اگر دو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں یا دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں تو گناہ کس پر ہوگا؟ ابتدا کرنے والے پر، ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ہاں مثلا اگر کسی نے کسی کو کہا تم جاہل، یعنی گالی کے طور پر، یا تم احمق یا بدھو یا کوئی بھی، اور فضول قسم کی گالیاں بہت ہیں، میں اس وقت بہت لائٹ قسم کے اپنی زبان کو بچانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو اگر کوئی کسی کو یہ کہے تو جواب میں اتنا تو وہ کہہ سکتا کہ تم ہوگے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تم بھی اور تمہارا باپ بھی اور تمہارا سارا کنبا قبیلہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ زیادتی ہوگی۔ اب یہ جو مظلوم تھا وہ کہاں کھڑا ہو گیا؟ ظالم کی صف میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کتنا؟ جتنا ظلم ہو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر جاؤ، یعنی وہ بدلہ بھی نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بھی اچھا ہے۔ اور یہ مقربین کے درجے کی مثال آپ کو یاد ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس وقت کیا ہوا تھا، جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، صبر کرتے رہے، پیتے رہے، اور جب حد ہو گئی تو انہوں نے بھی جواب میں ایک لفظ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ جب تک وہ شخص مجھے گالی دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے، تو آپ ناراض ہو گئے، تو ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بول پڑے تو شیطان بیچ میں آ گیا۔ اور جب شیطان آ جاتا ہے نا تو حد پہ نہیں رکنے دیتا، پھر وہ ٹھنڈا اسی وقت انسان ہوتا ہے جب زیادتی کر بیٹھے، کیونکہ جب تکرار شروع ہوتی ہے تو پھر اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ بڑھے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے معاملات بڑھ جائیں تو یہ کوئی درست چیز نہ تھی، لہٰذا آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اب حضرت ابو بکر کو تو آپ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی، اتنی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ کیا کہ آپ اس کا جواب بھی دیں، یعنی اگرچہ رخصت ہے، اور رخصت کا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا، اور جو عزیمت کا درجہ ہوتا ہے وہ مقربین کا ہوتا ہے اور خواص کا ہوتا ہے، کہ جس میں وہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتے اور اس کو بھی آرام سے سہ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، مگر اللہ دیتا ہے جن کو دیتا ہے۔ کل تعریف کی بات ہوئی تھی نا کہ اخلصوا دینہم للہ کا مطلب کیا ہے کہ جو نیک کام کریں اللہ کی خاطر اور اس پر تعریف کی توقع نہ رکھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی پھر عوام کا درجہ ہے اور خواص کا درجہ ہے۔ عوام کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک انہیں کوئی شاباش نہ دے وہ آگے نہیں چلتے، ان کو ہر وقت دھکے لگانے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کیا چاہتے ہیں کہ شاباش کس پہ ملے؟ جو کیا بھی نہیں، یعنی کہ وہ پھر اس پہ راضی نہیں ہوتے کہ ان کو صرف شاباش مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جھوٹی تعریفیں ان کی جائیں، جھوٹی خوشامد، وہ اس کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ کچھ زیادہ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، اخلصو، خالص کر لیا، ہر چیز سے وہ اوپر اٹھ گئے،
اب انہیں تعریف کا نہ انتظار ہوتا نہ پرواہ ہوتی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا درجہ یہی درجہ تھا. آپ احادیث کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں بات بات پہ بہت بڑی بڑی شاباش دیتے نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا گیا تھا. ان کے دلوں میں جب آخرت کی محبت آ گئی، جنت بس گئی نگاہوں میں، تو وہ لوگوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہو گئے. آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا پیمپر کرتے ہیں. چھوٹا سا کام کریں، نہ بھی کریں تو شاباشیں دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح خوشامد منت سے ہماری بات مان لیں اور کام کر لیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باہر نکل کر بھی پھر کس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ صرف ان کی تعریف ہو. وہ کرٹیسزم کو سہ نہیں سکتے، وہ چھوٹی سی بھی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ پھر جرأت مند نہیں ہوتے. وہ ہر بات پہ ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ہر دوسرے دن ٹوٹ کے گرتے ہیں. تو ایسا چلنے والا جو ہر دوسرے دن کسی کی چھوٹی سی تنقید سے، کسی کے چھوٹے سے اعتراض سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے اور پکڑ پکڑ کے لوگ اس کو اٹھائیں، وہ کتنا چل سکتا ہے؟ لیکن آج تعلیم اور تربیت چاہے اسکولوں میں ہو یا گھروں میں، عموماً اس کے پیمانے بدل گئے ہیں، کیونکہ اب ہم سنت کی بجائے سائیکالوجی اور خود ساختہ فلسفوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ تعریف سے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. یہ نفسیات بنائی کس نے؟ یہ بھی ہماری خواہشات کی پیداوار ہے نا. بڑے بڑے نفسیات دان اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ کس کے پیروکار ہیں؟ نفس کے، خواہشات کے، شہوات کے. ان کے نزدیک دین ایمان کیا ہے کہ جو تمہارا دل کرے وہ کرو. کسی بھی آپ ایسے شخص کے پاس مشورہ لینے کے لیے جائیں تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈپریسڈ ہے، اوپریسڈ شخص ہے، اس کو کرنے دو، جو یہ کرتے ہی ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ یہ حل نہیں ہوتا. اسلام نے ایک ڈسپلن سکھایا، حدود مقرر کی ہیں، ہر چیز نہیں کی جا سکتی. اور انسان کا نفس کیا ہے؟ عربی میں ایک شعر ہے جس کا اردو ترجمہ بتاؤں گی کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کو پلاتے رہو تو پیتا جائے گا، وہ کبھی نہ نہیں کرے گا. بھرے پیٹ پہ بھی آپ بچے کو منہ لگا دیں تو وہ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو وہ چھوڑ دے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ چھڑانے کا بچے کا مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ ہی دیتا ہے نا. آخر مشکل ہوتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہے. انسانی نفس کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ایسی طلب ہوتی ہے، ایڈکشن ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ جیسے چاکلیٹ کھائے بغیر رہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے اب کوئی نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ایک نشہ سا ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو تعریف حاصل کرنے کا بھی نشہ ہوتا ہے. وہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ان کی تعریف نہ ہو. وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کو بچپن سے ایڈکٹ کر دیا گیا. ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. انہیں بیساکھیاں پکڑا دی گئی کہ جب تمہارے پاس لاٹھی ہوگی بیساکھی ہوگی. بیساکھی سمجھتے ہیں؟ جس پہ ٹیک لگائی جائے. جب تمہارے پاس بیساکھی ہوگی تو تم چلتے رہو، اور اگر بیساکھی نہ ہو تو پھر بیٹھ جانا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے فضل سے جس کلاس میں بھی جو پوزیشن لے کر آتی رہی، میرے والد نے ایک دن میری تعریف نہیں کی. ناٹ ون سنگل ٹائم. میں اتنی پریشان ہوتی تھی کہ میں ٹاپ کرتی ہوں اور وہ کہتے ہیں اگر اتنا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. مجھے نہیں یاد کہ ایک دن بھی انہوں نے میرے کلاس میں اول پوزیشن لینے پر یا کسی قسم کا کوئی انعام لینے پر کبھی میری تعریف کی ہو. اور میں سمجھتی ہوں میں بہت ہی احسان مند اور ممنون ہوں کہ انہوں نے نہیں کی، کیونکہ پھر وہ عادت ہی نہیں پڑی کہ کوئی تعریف کرے تو آگے چلیں اور اگر نہ کرے تو کام چھوڑ بیٹھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے ملی تھی تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو میں نے فون کیا اور بتایا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے اس ٹرپ میں اپنا حج بھی کر لیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں تم نے بہت بڑا کام کر لیا، یعنی کہ جہاں تک بھی میں نے کیا ایک دن نہیں کہا تم نے بہت کام کر لیا. نیور، کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئے. جہاں تک بھی کر کے گئے کہا اس سے آگے کرو. تو اسی لیے اب زندگی میں کیا ہے کہ میں خود اپنے کام سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئی، اور کبھی کوئی تعریف کرے بھی تو مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی خاص کہ کچھ ملا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے خود پتا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے اس سے آگے ابھی اور کیا کیا کرنا ہے. تعریف کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک شخص نے دوسرے کے سامنے منہ پہ اس کی خوشامد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی گردن توڑ دی، تم نے تو اس کو مار دیا، یعنی آگے بڑھنے سے رک گیا وہ شخص. کیونکہ ایسے لوگ سہاروں کے متلاشی ہوتے ہیں، ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. ادھر سے سہارا مانگا، ادھر سے سہارا مانگا، پھر آگے چلے. اور اس میں آپ دیکھیں جیسے ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قندھار کی طرف مسلمانوں کی فوجیں گئی تھیں، اور پھر جب
واپس آئے لوگ تو جو ان کے ذمہ دار تھے ان سے پوچھا کہ کون کون واپس آئے اور کون کون وہاں یعنی شہید ہو گیا، تو بتایا فلاں اور فلاں اور فلاں بھی شہید ہو گیا اور بہت سے اور جن کو عمر تم نہیں جانتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ واقعی میں نہیں جانتا مگر اللہ ان کو جانتا ہے نا. یعنی اب دیکھیں نا، جب ہم کوئی کام کر کے آتے ہیں، مثلا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو عموماً جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ ہماری تعریف کرے، ہمیں اکنالج کرے، ہمیں دیکھ لے کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ شاباش دے. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے بھی نہیں کہ جس فوج کو انہوں نے بھیجا تو اس میں سے کون کون شہید ہو کے اللہ کے پاس کس اعلیٰ مقام اور کس جنت پہ پہنچ گیا. تو اس سے کیا فرق پڑا اگر عمر کو نہیں پتا؟ تو وہ قائد نے آ کے بتایا عمر تم نہیں جانتے اور کون کون شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں. تو رونے لگ گئے کہ ہاں میں نہیں جانتا مگر اللہ تو جانتا ہے کہ کون کون شہید ہوا، کون کون اس اعلیٰ درجے کو پہنچا. تو بات یہ ہے کہ خواص کا درجہ کیا ہے کہ انسان معاف کر دے، صبر کر جائے، درگزر کر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کبھی ایک مثال کوئی بتائیے، یعنی شاید آپ سے بڑھ کر کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو، لیکن کوئی ایک جگہ کہ جہاں آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے نظر آتے ہوں، جہاں آپ جواباً یعنی اس طرح بھی بدلہ لے رہے ہوں نہیں. اور اپنے مقرب صحابہ کے لیے بھی کبھی پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو جواب دیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ نے جب ایک یہودی کے سلام کے جواب میں جو کہ اس نے غلط طریقے سے کیا تھا، جب وہ غصے میں آئیں تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ وعلیکم، بس کافی ہے. لیکن آپ غصے میں نہیں آئے، آپ نے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. تو یہ ہم میں سے پھر ہر ایک کے پاس اختیار ہے. اللہ نے چوائس دی ہے نا کہ اپنے لیے آپ کیا پسند کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اس درجے کو لے لیں، اس کی رخصت موجود ہے، اور آپ چاہیں تو اس سے اگلے درجے پہ آ جائیں اور وہ آگے آئے گا. لیکن اس آیت کو پہلے مکمل کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا. سمیعاً فعیل کے وزن پر بہت سننے والا، اور علیماً بہت جاننے والا. کیا وجہ ہے کہ اس آیت کے اختتام پر سمیعاً اور علیماً کی بات آئی ہے؟ یعنی مظلوم کی پکار اللہ سنتا ہے، وہ جو شکایت کر رہا ہے اس کو بھی سن رہا ہے کہ وہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط. بعض اوقات ایک مظلوم شکایت شروع کرتا ہے تو خود بھی ظالم بن جاتا ہے، جھوٹے الزام دوسرے پہ لگا کے اور بات کو بڑھا چڑھا کے کر کے. اور اسی طرح اور کیا سننے والا ہے؟ مظلوم کی دعا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے جا کے وہ مدد لے، تو ایسے میں کیا ہے کہ پھر انسان اللہ کو پکارے تو اللہ تو فوراً سنتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم کی آہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں، فوراً جا پہنچتی ہے. علیما جاننے والا ہے، یعنی ظالم کیا ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کس قسم کی بات کر رہا ہے اور کس پر کیا بیت رہی ہے، اور سب کے ماضی حال مستقبل کو ہر چیز کو جاننا. علیم خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان کے سوچوں کو، خیالات کو، ان کے حالات کو، ہر چیز اس کے علم میں ہے. ان تبدو خیرن، اب ایک تو یہ رخصت تھی، وہ رخصت بھی تم استعمال کر سکتے ہو، اور اس کی بجائے اگر بریکٹ میں اس سے پہلے لکھ لیں، اس کی بجائے ان تبدو خیرن، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، یعنی پیچھے تو کیا تھا، شر کو ظاہر کر سکتے ہو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، الجہر بالسوء یعنی ایک صورت ہے الجہر بالسوء کی، برائی ظاہر کرنے کی، اور دوسری صورت کیا ہے، نیکی ظاہر کرنے کی. ٹھیک ہے، برائی کا ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں سوائے ظلم کی صورت کے، ٹھیک ہے نا، مشروط ہے، استثنائی صورت ہے. لیکن یہاں پر نیکی کا ظاہر کرنا بلا استثناء ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب بلا استثناء؟ وہاں تو کہا گیا کہ پسند نہیں برائی کا ظاہر کرنا مگر جس پہ ظلم ہو، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، اور اس شرط کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی بلا استثناء ہے، بلا شرط ہے کہ کوئی شخص خیر کا کام کرے. اور خیر سے مراد دو طرح کی خیر ہوتی ہے، ایک تو کوئی بھی نیکی،
کوئی بھی نیکی اگر انسان کرتا ہے، کوئی بھی فرما برداری کا کام کرتا ہے، اور اگر وہ کسی کے سامنے کر رہا ہے یا کرنے کے بعد اس کا ذکر کر رہا ہے، تو اگر اس کی نیت لوگوں سے تعریف چاہنا نہیں اور لوگوں کی خاطر کرنا نہیں، اور صرف اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ دوسرے کو بھی شوق آ جائے نیکی کا اسے دیکھ کر، جسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی کتنا اچھا ہے، لیکن اس میں ریاکاری کی اجازت نہیں ہے، صرف اطلاع کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو خیرن، خیر کو، یعنی کسی بھی نیکی کو، سم گڈ، تو بھی ٹھیک ہے۔ اور خیر کا دوسرا معنی خیرات، یعنی صدقہ خیرات، یعنی جو مال تم خرچ کرو، اور اس میں صرف مال کی خیرات نہیں ہوتی، کسی کو معاف کرنا بھی اپنی عزت کی خیرات ہوتی ہے۔ کسی نے آپ کی بے عزتی کی، کسی نے آپ کا دل دکھایا اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو آپ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں۔ تو ان تبدو خیرن، اگر تم اس خیر کو ظاہر کرو، مثلاً ایک صورت تو یہ تھی کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے بھی اس کے خلاف ایکشن لیا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یا کوئی بھی اور خیر یا بھلائی کی بات اگر تم ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یعنی نیکی کی لیکن آپ پسند نہیں کرتے کہ کسی کو پتا چلے، چھپا کے کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ یعنی نیکی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، خواہ ظاہر میں کرو خواہ چھپا کے کرو۔ اور نیکی اس وقت ہوتی ہے جب نیت خالص ہو، اگر نیت خالص نہیں تو وہ بظاہر کی ہوئی نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں شمار ہوتی۔ او تعفو، یا تم معاف کر دو، یعنی نیکی نہیں کرو، کوئی ایکسٹرا نیکی اور بھلائی اور خیر کا کام نہیں بھی کرو، کھلا یا چھپا، تو چلو ٹھیک ہے، ہاں کسی کا قصور ہی معاف کر دو۔ دو طرح کی نیکی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ایکٹیو نیکی، ایک ہوتی ہے پیسو نیکی۔ ایکٹیو نیکی کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور کوئی کام کریں، سب کے سامنے کریں یا جا کے چھپ کے کر کے آئیں، لیکن آپ سست ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو، تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایکٹیولی کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو پیسیولی کر لیں۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی نے آپ کو آ کے دو سنائی تو آپ آگے سے منہ در منہ جواب نہ دیں، چپ ہو جائیں سن کے، معاف کر دیں، دل سے بھلا دیں، تو یہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تین چیزیں ہو گئی نا، ایک مظلوم کے لیے برائی کا ظاہر کرنا، دوسرا نیکی کا ظاہر کرنا یا چھپانا، اور تیسرا کسی کی برائی کو، کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ ہم تو بعض اوقات بے بس ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا بس ہی نہیں چلتا کہ ہم جواب دے کسی کو، گٹس ہی نہیں ہے، یا کر ہی نہیں سکتے، تو پھر جب کچھ نہ بن پائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو چھوڑو، معاف کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی معافی ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں، چلو اقرار ہی کر لیں کہ معاف کر دیا، وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چلو کر دیا۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو قدرت بھی رکھتا ہے، پھر بھی تمہارے قصور روز معاف کرتا ہے، تو اگر وہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے تو پھر تمہارے لیے بھی اس کو پسند کیا ہے کہ تم کیا کرو، تم بھی معاف کر دو، قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دو، اور قدرت نہ رکھتے ہوئے بھی معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا، عفا یعفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ مٹانا، کہ نشان بھی نہ رہے، یعنی دل سے نکال دو، دل سے مٹا دو، یہ مطلب ہے معاف کرنے کا، زبان سے نہیں، کیونکہ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں ہاں میں نے معاف کیا، مگر دل میں گرج رکھتے ہیں، دل میں وہ پالے رکھتے ہیں اور اس کو بڑھائے رکھتے ہیں، اور کسی دن وہ بہت بڑی بلا بن جاتی ہے، اور سب معافی کے دعوے الٹے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خلاصہ پھر کیا ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے معاف کرنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اگرچہ رخصت ہے بدلے کی، لیکن پسندیدہ کام معاف کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا
جو دوسروں کے الجھنے اور جھگڑنے سے بچا جبکہ وہ خود حق پر ہو، اس کا مکان جنت کے اندرونی کنارے پہ بنے گا، اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر لی۔ یاد رکھیے عادت کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں، خلق، اس کو جنت میں اونچی جگہ میں بنا بنایا مکان ملے گا، کوئی قسطیں ادا نہیں کرنی ہوں گی، بنا بنایا تیار۔ کیا سنا آپ نے؟ جو دوسروں کے ساتھ الجھنے اور جھگڑنے سے بچا، یعنی اس نے معاف کر دیا اس کو، اس کے لیے جنت کے اندرونی کناروں پر ہوگا، لیکن ذرا اندر کی طرف، اگرچہ وہ حق پر ہو، یعنی اپنا حق چھوڑ دے۔ اور جس نے جھوٹ کو چھوڑا اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنے گا، جنت کے درمیان میں۔ اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر دی، سارے اچھے اخلاق اختیار کر لیے ایک کے بعد ایک، تو اس کے لیے جنت کی اونچی جگہ میں بنا بنایا گھر ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ ہم معاف کیوں نہیں کرتے عام طور پہ؟ یہ کہتے ہیں یہ تو سر چڑھ جائے گا، اگر اس کو روز معاف کیا تو یہ سر چڑھ جائے گا، لہٰذا اب نہیں میں نے معاف کرنا، بہت ہو گئی۔ اور یہ شیطان اکساتا ہے نا عام طور پر انسان کو، وہ غلط رخ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے معاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں، معاف کرنے سے تمہیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی وہ ایک ہماری نفسیات ہے نا، ہماری سوچ ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ کیا؟ معاف کر دینے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور پھر جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی اگرچہ برائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اگر کوئی ظاہر نہیں کرتا، اس کے عیب کو ڈھانپ دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر دے گا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آل عمران 134 میں۔ الاعراف 199 میں فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف، معاف کر دو، نیکی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتو، اگنور کر دو ان کو۔ سورۃ النور میں فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ کس کو کہا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا پیار ہے نا حضرت ابوبکر سے، کہ ان کے لیے کیا پسند کیا؟ معاف کرنا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے چاہتے ہو تو تم دوسروں کو بھی معاف کر دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا نا، او تعفو عن سوء فإن اللہ عفو قدیر۔ یہاں یہ دو صفات اسی وجہ سے آئی ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا، تم بھی معاف کر دو، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معاف کرنے کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے، اور بہترین معاف کرنا کیا ہے؟ خوبصورتی سے معاف کرنا۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، جیسے پہلے تھا انسان ویسے ہی ہو جائے، یعنی اپنے تعلقات بالکل درست کرے۔ اور یہ اصل میں تو سوچ کی بات ہوتی ہے۔ آپ اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں تو آپ دل میں پالے رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اذیت دیتے رہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا، تو اس کا نقصان کسی دوسرے کو تو کم ہی ہوتا ہے، خود کو زیادہ ہوتا ہے۔ اور خود کو زیادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں حاصل اور آخرت میں بھی۔ اگر صبر ہے تو کچھ ملے گا، صبر نہیں ہے کسی بھی تکلیف پر تو اجر بھی گیا۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔
اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اللہ کو مانے اور رسولوں میں سے کسی ایک کو یا سب کو نہ مانے. تو پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں کا انکار. اور اللہ کے ساتھ کفر کا کیا معنی ہے بتائیے؟ اللہ کی ذات کا انکار، یا پھر اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار، یا اس کی ربوبیت کا انکار، یا اس کی الوہیت کا انکار. ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا یا چاروں کا انکار کیا ہے؟ کفر. تو جو لوگ اللہ کا انکار یا کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور رسولوں کا انکار کیا ہوتا ہے؟ ان کو رسول نہ ماننا یا ان کی بات نہ ماننا. یعنی ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ رسول ہیں، لیکن آپ جو کچھ لائے ہیں وہ نہیں ہم مانتے. تو پھر آپ رسول کس کے ہوئے؟ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کا لفظی معنی بتائیے. پیغامبر، پیغام لانے والا. اب اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ آپ رسول ہیں لیکن جو آپ پیغام لائے ہیں وہ میں نہیں مان رہا، تو پھر کس قسم کا رسول مان رہے ہیں؟ رسول تو ہوتا ہی پیغام لانے والا ہے. اگر آپ اس کے پیغام ہی کو نہیں مان رہے تو گویا آپ اس کو رسول بھی نہیں مان رہے. ایک عام شخص اور رسول میں فرق ہی اس بات کا ہے کہ رسول پیغام لاتا ہے. تو رسول کی رسالت کا انکار دونوں طرح سے ہوتا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں. کس طرح فرق؟ کہ اللہ کو مانے، رسولوں کو نہ مانے، یا رسولوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے. اور دوسری طرف رسولوں میں سے بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ کی بات تو ہم مانتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے. یہ بھی فرق کرنا ہو جاتا ہے. ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا؟ اطیعوا اللہ، یہی کہا گیا نا، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. اب کوئی کہے میں اللہ کی تو مانوں گا، میں رسول کی نہیں مان سکتا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تو ویسے ہی فرق ہے، تو کس چیز کا فرق ہے اللہ اور رسول کے درمیان؟ اصل میں آیت دیکھنے میں بہت سمپل لگ رہی ہے، لیکن اس کا معنی بہت کلیئر ہونا چاہیے، بالکل الگ الگ. میرا سوال یہ ہے، اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اللہ تو خالق ہے اور رسول بندہ ہے. اللہ رب ہے اور رسول بندہ ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ کیا ہے؟ الہ. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بندے ہیں اور رسول. یہ تو ہے فرق. یہ فرق تو ہمیں کرنا ہوگا. لیکن یہاں کس فرق سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں؟ اطاعت کا فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تو مانیں گے، قرآن ہم مان لیں گے، لیکن سنت وہ نہیں مانیں گے. تو یہ فرق ہو گیا نا، یہ نہیں ہوا فرق؟ یہی فرق کرتے ہیں نا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کو مانیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کو نہیں مانیں گے. ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کیا؟ أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کا راستہ. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستہ کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ راستہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے ہوتا ہے نا، منزل تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی راستہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ مثلاً آپ گھر سے یہاں تک آئے ہیں تو آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا، روز ایک خاص راستے سے آپ آتے ہیں یا دوسرے سے آتے ہیں، ایک سے آئیں، دوسرے سے آئیں، تیسرے سے آئیں، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ راستہ آپ کو، وہ ہائی وے آپ کو یہاں پہنچائے، کہیں اور نہ لے جائے. تو ایز لانگ ایز آپ یہاں پہنچ رہے ہیں تو آپ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر. تو سبیل وہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ راستہ جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. تو پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ مخلوق کو کیا کریں؟ اللہ سے ملائیں. کیوں کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ؟
اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں تم اللہ کو پالو گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، یا اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں. درمیان کا راستہ کیا ہے؟ اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شارٹ کٹ کون چاہتا ہوتا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے شرط لگا دی، اچھا دعویٰ محبت کا، چلو میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو. ہم کہتے ہیں پیغمبر کے پیچھے چلنا بڑا مشکل کام ہے، وہ بہت ساری سنتوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سارے کام، پھر ایک ڈسپلن میں آنا پڑے گا، کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کے بغیر ہی ہم وہاں پہنچ جائیں. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں نا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے کہ ہماری بھی کوئی مرضی مان لی جائے اور پھر منزل بھی ہمیں مل جائے اور وہ سب کرنا بھی نہ پڑے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ انسان بعض اوقات انانیت کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ رسول کے بیچ میں ڈسکریمنیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نہیں سمعنا و اطعنا کہہ دیتے؟ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی، اپنی عقل کی مشگافیاں، اپنی سوچ اور اپنی خواہش، اپنے آپ کو منوانا یا اپنی مرضی کرنے کی کوئی گنجائش نکال، تو وہ اپنی مرضی کی گنجائش نکالتے ہیں. یعنی بعض لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے موجود ہیں اور پچھلی اقوام کے بھی کچھ لوگ، مثلاً یہود کس کو مانتے اور کس کو نہیں مانتے. بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اسی طرح کچھ پچھلے پیغمبروں میں سے بھی بعض کو وہ نہیں مانتے رسول، مثلاً حضرت داؤد کو شاید نہیں مانتے، یا حضرت سلیمان کو، مجھے اب یاد نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نصارہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، پیچھے اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حالانکہ ساری نشانیاں آپ کی رسالت کی موجود ہیں. اور یہود کے جو قبائل مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے پیچھے تو ایک وجہ بھی یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ واضح نشانیاں موجود تھیں کہ ایک پیغمبر ایسی زمین پر آئے گا، اور وہ اس کے منتظر بھی تھے. جیسے کہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، آپ کے آنے پر انکار کر بیٹھے. تو اس انکار کی وجہ ایک تو وہ ان کی جیلسی تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ وہ کسی ڈسپلن میں نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی جو تحریفات تھیں ان سے پردہ اٹھایا تھا. دین میں جو انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھیں، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا تھا، جس کا آگے آپ ذکر بھی پڑھیں گے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم جن طریقوں پر ہیں ہم انہی پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ آ کے ہمیں کوئی نئی بات نہ بتائیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ خود کو نہیں بدلنا چاہتے وہ پھر کیا تلاش کرتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیں. وہ نہیں بدل سکتے تو پھر سارا زور کس پہ آ چلتا ہے؟ حدیث پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. بہرحال اولئک ھم الکافرون حقا، ایسا کرنے والے پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. مہین کس کو کہتے ہیں؟ ہیوملیٹنگ، جس میں ہیوملیشن ہو، رسوائی ہو، بے عزتی ہو. اب یہ جو انداز ہے نا، اولئک اور ہم دونوں ساتھ ساتھ جو آئے ہیں، تو یہ جو ہم ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل یا منفصل؟ منفصل. منفصل کس کو کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں نا الگ ہونے کو، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑنے کو. تو یہ جو ضمیر ہے ہم کی، یہ ضمیر منفصل ہے، علیحدہ آئی ہے اور بیچ میں آئی ہے کلام کے، ورنہ اگر اس کو ہٹا دیں تب بھی کلام بنتا ہے اولئک الکافرون حقا. لیکن اولئک ھم الکافرون حقا، تو ضمیر منفصل جو ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ تاکید کا ہوتا ہے، یعنی تاکید کے لیے آتی ہے، بعض اوقات حصر کے لیے آتی ہے.
تو یہاں تاکید کے لیے آئی ہے کہ یاد رکھو پکی بات ہے یہی اصل کافر ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے آخر میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ ہے ایمان. اور اگر کوئی یہ نہ کرے اور اس کے بجائے فرق کرنا شروع کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کفر. اولئک ھم الکافرون حقا. ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، کیونکہ رسول کو جھٹلانا دراصل رسالت کو جھٹلانا ہے. تو رسالت کو خواہ آپ کلی طور پہ جھٹلائیں یا جزوی طور پر، اگر آپ نے سچی رسالت کو نہ مانا تو پھر اس کا انجام یہی ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینا، رسوا کن عذاب. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اب آپ دیکھیے پیچھے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا، اب اس کے مقابل دوسرے گروہ کا ذکر ہے. اور یہ قرآن کا انداز آپ کو عام طور پر ملے گا. جہاں جہنم کا ذکر آئے گا وہاں آپ کو فوراً بعد جنت کا ذکر آئے گا. جہاں عذاب کا ذکر آئے گا وہاں ثواب کا ذکر آئے گا. جہاں برائی کا ذکر آئے گا وہاں بدلے میں اچھائی کا ذکر آئے گا. اب پیچھے بھی آپ دیکھیے پارے کی ابتدا میں ایک طرز عمل کا ذکر آیا تو ساتھ ہی دوسری آپشن بھی بتا دی گئی کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا کہ اس میں ایک مکمل اعتدال ہے. ایسا ڈرایا نہیں گیا کہ جس سے مایوسی ہو جائے، اور ایسی امیدیں نہیں دلائی گئی کہ جس سے انسان ڈھیلا پڑ جائے اور کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک طرف ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو فرق کرتے ہیں، اور دوسری طرف کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ اپوزٹ ہے ان الذین یکفرون کے. ٹھیک ہے نا. وہ کفر کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وہ فرق کرتے ہیں اور یہاں ولم یفرقوا، فرق نہیں کرتے. بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ان قریب وہ ان کے اجر ان کو ضرور دے گا. سوفا کا لفظ جو ہے یہ مضارع پر آتا ہے. ان قریب کے معنوں میں ایک ہوتا ہے سا، صرف سین آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سوفا. سین کی مثال دیجئے، مثلا سیقول السفہاء. ٹھیک ہے. سنلقی فی قلوب الذین، یہ سین ہے. اچھا، تو سین جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا بعید کے لیے آتا ہے، یعنی ذرا دیر کے لیے آتا ہے. اچھا، تو سوف یؤتیہم یعنی ابھی جلدی تو نہیں مگر دے گا. تو کہاں؟ جنت میں، آخرت میں. لیکن تسلی رکھو، تاکید ہے، ہوگا ایسے. اگرچہ دیر ہے لیکن ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ثواب کو کیا کہا گیا یہاں؟ اجورہم، اجر. اجر کیا ہوتا ہے؟ عوض. اجر کیا ہوتا ہے؟ عوض. عوض کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ، اجرت، بدلہ، جو کسی کام کے بدلے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اجر دے گا ان کو. یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ وہ بندوں کی کوشش کو اپنے ذمے کیا قرار دیتا ہے؟ اجرت. کہ مجھے اس کوشش کا بدلہ دینا ہے ان کو. ویسے تو ثواب کا لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن جب اجرت کا لفظ آتا ہے تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے، پکی بات ہے، کیونکہ اجرت لازم ہوتی ہے. آپ کسی کو ٹپ دیں یا نہ دیں، بونس دیں یا نہ دیں، لیکن سیلری تو دینی ہوگی، تنخواہ تو دینی ہے. تو یہ جو اجر ہے یہ ایک طرح سے سیلری کے قائم مقام سمجھے کہ وہ تو دینا ہی دینا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس پر شاباش ملے یا نہ ملے، یا اوپر ایکسٹرا کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس کو اس کا حق تو ملنا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ثواب کو اجر کہہ کے مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ اس اجر کو اللہ اپنے ذمے قرار دیتا ہے، یعنی اجر ثابت ہے، یہ مراد ہے. اور کیا اجر ثابت ہے؟
ایک نیکی کتنے کے برابر؟ 10 کے برابر. اور پھر اس سے کوئی اور بھی فرق پڑتا ہے؟ ایک نیکی اور دوسری میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نیکی ایک ہی ہوتی، بظاہر ایک جیسا کام ہوتا ہے، لیکن اجر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. نیت کا فرق ہوتا ہے. اور کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ طریقہ کتنا سنت کے مطابق ہے. اچھا، اور کس چیز سے اجر بڑھ جاتا ہے؟ احسان کے درجے پہ کام کرنا، زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا، اچھی نیت سے کرنا. نیت اچھی ہوگی، اخلاص ہو گیا، ریاکاری نہیں تو اخلاص، اللہ کے لیے تو اخلاص، نیت اچھی تو اخلاص، بات ساری اخلاص کی ہوگی اور دوسری سنت کی ہو گئی. اور ایک تیسری چیز بھی ہے، سبقت. سبقت کرنے والے جو ہے نیکی میں، آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک میں 3 کیٹیگریز بتائی گئی نا انسانوں کی. ہاں کیا؟ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون، فالسابقون السابقون. تو آپ نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کر لی آپ نے، لیکن اگر آپ اس میں دوسروں سے پہلے کر گئے، آگے بڑھ گئے، وقت پر کر لیا آپ نے کام، تو اس سبقت کی وجہ سے اس کام کا جو اجر ہے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس پر بھی کبھی سوچا کریں. مثلا نماز پڑھنا ہے، پڑھنی ہے، دیر کر کے پڑھیں یا اول وقت پڑھیں، پڑھنی ہے نا، پڑھتے تو دونوں ہی ہیں. تو اجر میں فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ طریقے سے بھی آئے گا، نیت اور اخلاص سے بھی آئے گا، خشوع و خضوع کا لیول کیا ہے، لیکن سبقت سے بھی فرق پڑے گا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے نا، جو ٹائم جاتا جاتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اسی طرح صرف نماز نہیں، کوئی بھی کام اگر آپ وقت کے اندر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. تو جو کام آپ وقت پر کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹائملی کرتے ہیں، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں کر جاتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، سستی سے کرتے ہیں، کر تو لیتے ہی ہیں مگر اجر میں نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا لطف ہی نہیں رہتا نا. کیونکہ جو کام آپ تاخیر سے کرتے ہیں اس کا وہ مزہ رہتا ہی نہیں. لیکن عموماً ہم دنیا کے کاموں میں تو آگے سے آگے جاتے ہیں، اور جو دین کا کام وہ کہتے ہیں اچھا ذرا سب کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر کریں گے. اور شیطان کا یہ بہت بڑی چال ہوتی ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چال ہوتی. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مہاجرین کا اجر تھا یا سابقین فی الاسلام کا اجر تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے جو خرچ کیا، اگر ان کے مقابلے میں تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں کام کیا کہ جب کوئی آگے بڑھنے والا نہیں تھا. جب اچھے کام ایک رواج بن جائے، فیشن بن جائے، ایک ٹرینڈ بن جائے، سب کرنے لگے، آپ نے بھی کر لیا، تو وہ کرنا کیا ہے، وہ بھی اچھا ہے. لیکن ایک کام کوئی نہیں کر رہا اور آپ کرنے لگے ہیں، آگے بڑھ جائیں، تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو قیامت کے دن درجوں کا فرق انہی بنیادوں پر ہوگا. تو یہاں پر سوف یؤتیہم اجور، اجر نہیں کہا، اجور، ایک اجر نہیں، اجور، کہ کچھ لوگوں کا ایک اجر، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 5، کسی کے 10، اور 10 تو مسٹ ہے، اور پھر 10 سے آگے کسی کے 100 اور کسی کے 700 اور کسی کے بے حساب. اللہ تعالیٰ بے حساب اجر کا بھی وعدہ کرتا ہے نا، بغیر حساب، ان لمیٹڈ، کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. تو وہ فرق کس بنیاد پر ہوگا؟ کہ کوئی منیمم پر ہے اور کوئی میکسیمم پر بھی پہنچ گیا. تو یہ انہی بنیادوں پر ہوتا ہے. اخلاص، سنت، سبقت، 3 لفظ لکھ لیجئے، اخلاص، سنت اور سبقت. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے پیغمبر ہیں تو ان کے بھی درجے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بعض علماء میں فرق ہے، بعض نوح علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر رکھتے ہیں، بعض ان کو اس پہ. بہرحال یہ اولو العزم من الرسل ہیں. تو یہ اسی طرح صحابہ کرام میں فرق ہے کہ جو اسلام میں سبقت رکھنے والے ہیں اور پھر جنگ بدر میں شریک ہونے والے، اور پھر عشرہ مبشرات ہیں، پھر جنگ بدر میں شریک ہونے والے. تو اسی طرح جو ہجرت سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، ہجرت کے بعد اسلام لانے والے ہیں.
اصل میں ہم دنیاوی سٹیٹس کو تو بہت دیکھتے رہتے ہیں، کون کتنی ڈگریاں رکھتا ہے، کون کتنا مال رکھتا ہے، کون کیسی گاڑی رکھتا ہے، کون کیسے گھر میں رہتا ہے، ان چیزوں پہ کتنی نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ کتنے دن کے لیے سب کچھ، اور ان کا کیا اعتبار، اگر آج کسی کے پاس ہے تو کل نہیں ہوگا۔ کتنی دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھروسے کے لائق نہیں ہے کہ آپ کسی کو جج کریں ان چیزوں کی روشنی میں، یا کسی کو پرکھیں اس کے دنیاوی سٹیٹس پر، جو کہ یوں ڈھل اور ٹل جانے والا ہے۔ علم حاصل کر کے انسان بھول جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی، جوانی ٹل جاتی، حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو بھروسے کے لائق نہیں، لیکن جو پرماننٹ ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہاں بھی ذرا آگے بڑھ جائیں۔ یہ سب شیطان دھوکے میں رکھتا ہے نا ہم کو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ دو صفات اکٹھی آتی ہیں نا، غفور اور رحیم، تو غفور کا کیا معنی ہے؟ بخشنے والا، ٹھیک ہے، کس کو؟ گناہوں کو۔ کس کو بخشتا ہے؟ گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور رحیمہ، رحم فرمانے والا ہے، یعنی انسان کی اچھائی پر اجر دینے والا، ثواب دینے والا ہے۔ غفور ذنوب بخشنے والا ہے، اور رحیم ثواب کو کئی گنا بڑھانے والا ہے، یعنی اجر دینے والا ہے۔ اور اس آیت میں جو لم یفرقوا بین احد منہم میں ہمیں کیا سوچنا ہے کہ بحیثیت پیغمبر سب برابر ہیں، ہاں ان کے درجات الگ الگ ہیں، رسالت میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن اپنے کاموں اور قربانیوں کی وجہ سے درجات میں فرق ہے۔ پھر فرمایا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ لیکن عموماً جب اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نصارہ کی بجائے یہود مراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر کثرت جو تھی وہ یہود کی تھی، حالانکہ اہل کتاب دونوں ہیں، لیکن مراد اس سے یہود مدینہ ہیں۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، کس بارے میں؟ ان تنزل، کہ تم نازل کرو، علیہم ان پر۔ تم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف اور ایک اور شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، بس آپ ہماری ایک شرط پوری کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار کے دیں۔ ان تنزل علیہم، کہ آپ ان پہ نازل کریں، کتاباً ایک تحریر، لکھی ہوئی چیز، من السماء، آسمان سے، زمین پہ نہ لکھی گئی، آسمان سے لکھی ہوئی آئے، وہ اتاریں آپ اور ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، پھر یہ فوراً مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت جاؤ ان کی باتوں پہ، یہ تو وہ لوگ ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبات کیے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، کیا مطالبہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ، جہرتن، آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا چیز سمجھتے تھے اپنے آپ کو؟ یعنی بہت تکبر والی بات ہے نا، یعنی آپ کیا چیز ہے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو دیکھے کوئی انسان جو کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ Who are you؟ کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا تو تم خود کو کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہتے؟ تو یہ مطالبہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں تھا، یہ مطالبہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے تھے، ان سے جا کے کہا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرتن، اور یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کہاں؟ کوہ طور پر جب 70 لوگ گئے تھے، ان 70 کی طرف اشارہ ہے۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے، موت آ گئی تھی ان پر۔ کیوں پکڑا تھا؟ بظلمہم، انہی کے ظلم کی وجہ سے۔ یہاں کس چیز کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے؟ ان کے سوال کو، ان کے مطالبے کو، ان کی ڈیمانڈ کو۔ یہ ڈیمانڈ ظلم تھی، ان کا حق نہیں تھا۔ اور اس کو ظلم اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی شوق اور محبت میں انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ایک ہوتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تھی نا کہ یا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی بھی شخص آؤٹ آف لو کہتا کہ یا رب میرے دل میں تمنا اور تڑپ ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تو یہ ظلم نہیں ہے، ایسا خیال یا ایسا شوق۔ لیکن ان کا یہ سوال ظلم کیوں بن گیا؟
انہوں نے شرط لگائی اور ایک طرح سے دھمکی دی کہ اگر تم نہیں دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے ہی نہیں، اور بے ادبی کا انداز تھا، اور نیت درست نہیں تھی، کوئی شوق اور محبت نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے دھمکی تھی، اور ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دھونس جمانا تھی، ہم نہیں مانیں گے تجھے جب تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن نیت، انداز، موقع، محل، مقصد اس کے نتیجے کو فرق کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص ایک ہی دعا مانگتا ہے اور وہ دعا یا اس کی وہ تمنا پسندیدہ قرار پاتی، اور دوسرا شخص وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ ناپسندیدہ قرار پاتی۔ جیسے نماز پڑھتے وقت دو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ایک اللہ سے مناجات کر رہا ہے وہیں ہاتھ باندھ کے، اور ایک اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے کھڑے ہو کے، تو فرق ظاہری حالت پہ تھوڑی ہوگا، تو اندر کی حالت پہ ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ان کی اندر کی حالت کی وجہ سے ان کا یہ سوال ظلم قرار پایا۔ دوسری بڑی بات کیا تھی جس کا ذکر کیا گیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ایک اور ظلم، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا نا سمندر پار کرنے کے بعد، کیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورۃ الاعراف آیت 138، موسیٰ ہمیں بھی ایک الہ بنا دو، یہ جیسے وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت کو پوج رہی تھی تو دیکھ کے بڑے فیسینیٹ ہوئے، کہنے لگے ہمیں بھی ایسے ہی الہ چاہیے۔ انتہائی حماقت، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، راستہ چلتے ہوئے جو چیز دیکھ لیں تو مطالبہ شروع کر دیتے ہمیں بھی خرید دو، چاہے ان کے کام کی ہے یا نہیں۔ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اممیچورٹی کی کیفیت ہے نا، ایک ناسمجھی کی حد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کے اللہ کے حکم سے انہیں ایک اعلیٰ مقصد کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو ان کے ملک واپس پہنچا رہے ہیں، فلسطین جو اتنے ایک مشکل مرحلے سے گزرے ہیں، کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹا ایک عصا کے ساتھ، پانی ہٹا، زمین خشک ہوئی۔ ذرا سوچئے، اگر کسی زمین پر ہمیشہ پانی ہو تو وہ آن کی آن میں تھوڑی خشک ہو جاتی ہے۔ کبھی کچی زمین پہ بارش ہو تو اس کے بعد آپ چلیں اس پہ، ہاں، کیچڑ نہ بھی ہو تو آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کو کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں سے دریا خشک ہو کے سمٹ کے چھوٹی جگہ پر آئے اور پھر آپ اس گیلی مٹی پہ پاؤں رکھیں تو ہوتا کیا ہے؟ نیچے جا سکتے ہیں آپ، ہاں۔ یہ کتنی بڑی قدرت تھی کہ پانی ہٹا، سڑک بنی، زمین خشک ہوئی، پوری قوم اس سے گزری، اتنا بڑا معجزہ پلٹ کے اپنی آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کیا جب فرعون اور اس کا پورا لشکر جو اتنی طاقت اور قوت والے تھے وہ غرق ہو رہے تھے، اتنی بڑی بینات دیکھ کر جب نجات پا کے کنارے پہ آئے اور آگے جا کے دیکھا کہ وہ کوئی قوم بت پوج رہی، تو کہا ہمیں بھی ایسی بت بنا دو۔ بھئی خدا تم کو ہدایت دے، تمہیں نجات کس نے دی؟ یہ تمہیں اتنے بڑی مصیبت سے بچایا کس نے؟ اور تم اس کو بھول کے بت کے پیچھے چل پڑے، یہ کس قدر ناشکری ہے۔ تو یہاں اسی ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے تو اہل کتاب تحریر کا مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ پریشان کیا تھا۔ کبھی ان سے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، کبھی کہا ہمیں الہ بنا کے لا دو، حالانکہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، جیسے سورۃ البقرہ آیت 54 میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب ان سے کہا گیا تھا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین عطا کر رکھی تھی، ورنہ اس قوم سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ سلطان کیا ہوتا ہے؟ سلطہ کیا ہوتی؟ زور، غلبہ، قوت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی قوت عطا کر رکھی تھی، کھلی سلطان، کھلی دلیل عطا کر رکھی تھی، ورنہ یہ قوم پکڑائی دینے والی نہ تھی۔ اور وہ کیا تھی کھلی قوت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو یہ اس پہ تیار ہو گئے، ورنہ یہ حکم اتنی آسانی سے کہاں ماننے والے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک روب دے رکھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ اس باکس میں تھے اور آل فرعون نے اٹھایا تھا تو وہ دیکھا تو اتنے خوبصورت بچے تھے. اتنی میری پسندیدہ آیتوں میں سے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیت علیک محبۃ منی، کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پہ محبت ڈال دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایسی شخصیت اور ایسی شکل دی تھی اللہ نے کہ جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. جبکہ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے تھے، کیونکہ وہ سارے بچوں کو مار رہے تھے، تو جب اس بچے کو اٹھایا تو مار نہ سکے اس کو. اور ایک اور جگہ پر آتا نا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کیا معنی ہوتا وجیہا؟ معزز، باعزت. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجیہ تھے، اللہ نے ان کو وجیہ بنایا تھا، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، اور جب اپنی اس قوم کے ساتھ تھے. اگرچہ وہ انتہائی بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوئی کام کروانا چاہتے تھے ان سے تو کروا لیتے تھے. سلطان مبینہ. اور یہ کس نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ نے دیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل، طاقت، غلبہ، معجزات، یہ سب چیزیں دے رکھی تھی. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ سارے پیغمبروں کے مقابلے میں ان کے معجزات ذرا مختلف طرح کے نا. ہاتھ نکالتے ہیں اور وہ چمک اٹھتا ہے. یعنی کہ تاریخ میں ایک یہی انسان ہے کہ جن کو اللہ نے ایسی پرسنالٹی دی تھی کہ وہ ہاتھ نکالتے تھے اور ہاتھ چمک اٹھتا تھا. اور ہاتھ میں جو عصا تھا، اب دیکھیں کہ ہاتھ قوت کی علامت ہوتا ہے نا، اور پھر چمکتا ہوا ہاتھ، اور پھر اس کے بعد اس میں عصا ایسا کہ جو پھینکے تو وہ سانپ بن جائے اور سارے فرعونیوں کے جو سارے جادو ہیں ان کو نگل جائے. یہ کیا تھا؟ یہی سلطان مبینہ تھا کہ جو سب کو نظر آتا. مبین کس کو کہتے ہیں؟ صریح، بین، کھلی چیز. کہ ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی امبیگوٹی تھی اس میں یا کوئی کنفیوژن تھا، وہ سمجھ نہیں آتی تھی. سب کو پتا چلتا تھا کہ واقعی نشانی ہے، کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی دلیل عطا کر رکھی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.